صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. رمضان سے پہلے ہم نے نماز کے فرائض کا بیان شروع کیا تھا کہ نماز کے اندر کے 6 فرض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت. ان 3 پر بات ہو چکی. قراءت کا جو مسئلہ ہے اس میں ایک مسئلے کو ایڈ کر لو جو اس وقت رہ گیا تھا. وہ مسئلہ ہے مسافر مقتدی کا. ارے برعکس ہو گیا، مقیم مقتدی، امام مسافر. جو آدمی نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے، وہ مسافر ہے، اور پیچھے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ مقیم ہے. امام پر 2 رکعت ہے، وہ 2 رکعت پر سلام پھیرے گا، لیکن پیچھے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ تو مقیم ہے، تو اس کے ذمے 4 رکعت ہے. ظہر میں، عصر میں، عشاء میں 4 رکعت ہیں. تو جب امام صاحب 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے تو یہ کھڑا ہوگا مقتدی اور اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا. اس مقتدی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب امام مسافر ہو اور وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے تو مقتدی کھڑا ہو جو مقیم ہے اور قیام کرے خاموشی کے ساتھ. وہ کچھ نہیں پڑھے گا، نہ الحمد پڑھے گا، نہ سورت ملائے گا، کچھ بھی نہیں پڑھے گا، خاموش کھڑا رہے. کم سے کم 3 تسبیح کے برابر، اور الحمد کی سورت کے برابر کھڑا رہے تو رہے، خاموش کھڑا رہے. پھر رکوع کرے گا، رکوع میں تسبیح پڑھے گا، سمیع اللہ ربنا لک الحمد. سجدہ کرے گا، سجدے کی تسبیحات پڑھے گا، پھر واپس کھڑا ہو جائے گا دونوں سجدوں کے بعد، پھر خاموش کھڑا رہے. پھر رکوع سجدہ کرے گا اور التحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر سلام پھیرے. بہت سے ہمارے مقتدی حضرات اس مسئلے کو جانتے نہیں. کبھی سفر میں ایسا ہوتا ہے، راستے میں کسی مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، لوگ جماعت بنا رہے ہیں، ابھی آپ مسافر نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ حضرات مسافر ہیں، امام بھی مسافر ہے، وہ سلام پھیر دے گا، آپ کھڑے ہوں گے تو وہ قرات کرتے ہیں. وہ مسئلہ نہیں جانتے اس لیے وہ قرات کرتے ہیں. ان کے لیے قرات کرنا جائز نہیں. بات سمجھے؟ جائز نہیں. اس لیے یہ مسئلہ اس وقت رہ گیا تھا تو میں نے اس کو سوچا کہ اب آپ کے سامنے اس کو پیش کروں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ جی، امام جو ہے مسافر ہے، اس کو 2 رکعت پر سلام پھیرنی ہے. تو 2 رکعت پر جب امام بیٹھے گا تو اس کی آخری رکعت ہے. التحیات تو سبھی لوگ پڑھیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی، لیکن امام درود شریف پڑھے گا، دعائے معصورہ پڑھے گا. کیوں؟ اس کی آخری رکعت ہے، اس کو سلام پھیرنا ہے. پیچھے جو مقتدی ہے ابھی ان کی نماز ادھوری ہے، درمیان نماز میں ہے، وہ صرف التحیات پڑھے، درود اور دعائے معصورہ ابھی نہیں پڑھیں گے. جب ان کی آخری رکعت آئے گی جس میں ان کو سلام پھیرنا ہے، 4تھی رکعت، اس وقت ان کو پڑھنا ہے. جزاک اللہ، یہ آپ نے یاد دلا دیا مسئلہ. یہ مسئلہ جو ہم کو یاد نہیں رہتا ہے نا مسافر امام کا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے. اور علماء کرام بھی بیچارے کہیں پہنچے
اور ان کو کہا جائے کہ حضرت نماز پڑھاؤ تو وہ یوں کہیں گے میں مسافر ہوں. تو کیا آپ نماز نہیں پڑھا سکتے؟ پڑھا سکتے ہیں نا. جب تک آپ پریکٹیکل اس مسئلے پر عمل نہیں کرو گے، لوگوں کو مسئلہ یاد نہیں رہے گا. تو کبھی کبھی اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. نماز سے پہلے اعلان ہو جائے کہ بھائی اس طرح مسئلہ ہے، امام صاحب 2 رکعت پہ سلام پھیریں گے. اور شریعت میں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام مسافر ہو 2 رکعت پر سلام پھیرے تو سلام کے بعد وہ اعلان کرے کہ میں مسافر تھا اس لیے میں نے سلام پھیری ہے. جو لوگ مقیم ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی رکعتیں، اپنی نماز مکمل کر لیں. تین باتیں پوری ہوئی: تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات. نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع. یہ بھی فرض ہے، چھوٹنا نہیں چاہیے. اگر رکوع چھوٹ گیا یا صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا پھر نماز نہیں ہوگی. رکوع آدمی اتنا جھکے کہ رکوع کے قریب ہو جائے، یعنی اس کی انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائے تو رکوع کا فرض ادا ہو گیا. اور جھکے کہ کمر سیدھی ہو جائے تو رکوع کا واجب ادا ہوا. 3 تسبیح کے برابر ٹھہرا رہے تو سنت بھی ادا ہوگی. رکوع میں 3 چیزیں: ایک ہے رکوع کا فرض، دوسرا ہے رکوع کا واجب، تیسرا ہے رکوع کی سنت. میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہ ہم رکوع میں جا رہے ہیں، یہ دیکھو میرے ہاتھ ہے، یہ انگلیاں پہنچ گئی گھٹنوں تک. رکوع جو فرض ہے اس رکوع کا فرض میں نے ادا کر دیا. اگر میں اتنا جھک گیا ہوں تو میرے رکوع کا فرض ادا ہو گیا. اگر اتنا جھکا، یہ تندرست آدمی کی بات کر رہا ہوں. دوسرا آدمی وہ ہے جس کو کمر میں اتنی تکلیف ہے کہ وہ زیادہ جھک نہیں سکتا، وہ اتنا ہی جھک سکتا ہے، تو پھر اس کا تو واجب بھی ادا ہو جائے. لیکن یہ مسئلہ تندرست آدمی ہے، اگر وہ اتنا جھک جائے کہ اس کی انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ گئی تو رکوع کا فرض ادا ہو گیا. مزید جھکا کہ کمر سیدھی ہو گئی تو یہ رکوع کا واجب ادا ہوا. اسی کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. اور پھر یہ ٹھہرا رہا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ رکوع کی سنت بھی ادا ہوئی. سنت تک ادا کریں گے تو نماز کمپلیٹ ہوگی، بہت عمدہ ہوگی. فرض تو ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اتنا ہی جھکے، رکوع ہوا ہی نہیں اس کا. کوئی آدمی اتنا جھکا، رکوع تو ہو گیا لیکن واجب چھوٹ گیا، سجدے سہو واجب ہوگا. کوئی آدمی جھکا ہے پورا، واجب بھی ادا ہو گیا لیکن سنت ادا نہیں ہوئی. تو میرے بھائی رکوع میں 3 چیزیں: ایک ہے رکوع کا فرض، دوسرا ہے رکوع کا واجب، اور تیسرا ہے رکوع کی سنت. ان تینوں چیزوں کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. یہاں رک کے 2 مسئلے سمجھے. جو حضرات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، رکوع بھی کریں گے اور ساتھ میں وہ سجدہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو حضرات بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کا بھی اشارہ کرتے ہیں، اشارے سے رکوع کرتے ہیں، سجدے کا بھی اشارہ کرتے ہیں، اشارے سے وہ حقیقی سجدہ کر نہیں پاتے لیکن اشارہ کرتے ہیں کہ میں رکوع کر رہا ہوں. جیسے کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہے تو اس بندے کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رکوع میں کم جھکنا ہے اور سجدے میں زیادہ جھکنا. جتنی طاقت ہے پورا جھکے. ایک آدمی کرسی پر نماز پڑھتا ہے اور وہ اتنا جھکنے پر قادر ہے، بس اس سے زیادہ وہ نہیں جھک سکتا، تو اتنا وہ سجدے میں جھکے گا. اور اس سے تھوڑا کم رکوع میں جھکے. رکوع میں تھوڑا کم جھکنا ہے اور سجدے میں تھوڑا زیادہ. یہ فرض ہے. اگر آپ رکوع میں بھی اتنا ہی جھکتے ہیں، سجدے میں بھی اتنا ہی جھکتے ہیں، تو آپ کے نماز کا مسئلہ جو ہے پیچیدہ ہو جائے. کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے
رکوع میں بندہ زیادہ جھک رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اشارہ کر رہا ہے، سجدے میں کم جھک رہا ہے، تھک گیا، رکوع میں پہلے پھرتی میں تھا، چست تھا، جھک گیا پورا، پھر سجدے میں کمر دکھ رہی ہے تو اب تھوڑا تھوڑا جھک رہا ہے. تو میرے بھائی اس صورت میں اس بندے کا فرض ادا نہیں ہوا سجدے کا، اس لیے اس کی نماز درست نہیں ہوگی. تو جو لوگ کرسی پر پڑھتے ہیں یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، ان کے لیے ضروری ہے کہ رکوع میں تھوڑا کم جھکنا ہے اور سجدے میں زیادہ جھکنا ہے، تو ان کا رکوع بھی صحیح ہوگا اور ان کا سجدہ بھی صحیح. ہاں یہ مسئلہ ہے کہ جو حضرات کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ سجدے میں یہ ہاتھ آگے نکال دیتے بہت سے لوگ، یہ خلاف سنت. یہ ہاتھ آگے نہیں، یہ کیا ہے، کیوں نکال رہے ہو ہاتھ؟ یہ تو اس وقت ہے جب آپ زمین پر سر رکھتے ہیں، چہرہ رکھتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کو چہرہ رکھنا ہے. یہاں پر ایروپلین اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ رانوں پر ہی رکھنے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. تو اس طرح سے ہاتھ آگے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنی رانوں پر ہاتھ رہنے دیں اور اسی طرح آپ رکوع کا اشارہ کر لیں اور اسی طرح سجدے کا بھی. بہت سے لوگ وہ ٹیبل رکھتے ہیں سامنے، اب تو الحمدللہ نکل گئے ٹیبل، ورنہ کئی مسجدوں میں وہ ٹیبل تھا کہ اس پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیبل سے بھی زیادہ جھک سکتے ہیں. اب آپ نے اتنا اونچا ٹیبل بنا دیا تو وہ تو نیچے جھک ہی نہیں سکتا، تو اس کا سجدہ کیسے ہوگا؟ سجدے میں اتنا جھکنا ہے جتنی طاقت ہے، وہ بندہ اتنا جھک سکتا ہے، لیکن ٹیبل آپ نے یہاں تک کا بنا دیا، وہ جھکے کیسے؟ تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائی اشارہ کا سجدہ ہے، اس میں ٹیبل وغیرہ رکھنے کو فقہا نے پسند نہیں کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. دوسرا مسئلہ، امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں اور ہم لوگ بیچ میں آ کر جوائنٹ ہوتے ہیں امام صاحب کے ساتھ. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جوائنٹ ہو گئے، ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، پھر امام صاحب نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، رکوع مل گیا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کبھی ڈاؤٹ فل پوزیشن ہو جاتی ہے، ہم گئے نہیں، امام صاحب اٹھے، اب مسئلہ پیچیدہ. ہر آدمی سوچتا ضرور ہے کہ میرے کو رکوع ملا کہ نہیں، لیکن وہ کبھی پوچھتا نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. وہ اپنی طرف سے سوچ کر فیصلہ کر دیتا ہے میرے کو رکوع مل گیا. تو میرے بھائی خود سوچ لینے سے رکوع نہیں ملتا، اصول ہے، ضابطہ ہے، اس پر عمل ہوا تو رکوع ملے گا، وہ عمل نہیں ہوا پھر آپ کو رکوع نہیں ملے. تو اس بارے میں مسئلہ یاد رکھیں کہ امام صاحب رکوع میں ہے، یہ رکوع ہے، پیچھے مقتدی آیا، اس نے نیت باندھی اللہ اکبر اور پھر وہ رکوع میں گیا. امام بھی رکوع میں ہے اور مقتدی بھی، مشارکت پھر رکن، دونوں ایک رکن میں شریک ہو گئے. جس رکن میں امام ہے اسی رکن میں مقتدی، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے. امام رکوع میں، مقتدی پیچھے سے اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ علیہ، فوراً انہوں نے سمیع اللہ کہہ دیا، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے دونوں ایک پوزیشن میں آ گئے تو رکوع مل گیا مقتدی کو. رکوع مل گیا تو رکعت بھی مل گئی. اور اگر چاہے اس نے ایک بار بھی سبحان اللہ نہ پڑھا، چاہے ایک بار بھی نہ پڑھا، اتنا موقع ہی نہیں ملا اس کو، کوئی بات نہیں، دونوں شریک ہو گئے ایک رکن میں، رکوع مل گیا، رکوع ملا تو رکعت بھی ملی. اور اگر امام صاحب رکوع میں تھے، پیچھے سے مقتدی آیا، اس نے کہا اللہ اکبر، ابھی یہ جھکنا شروع کر رہا ہے، نہیں انہوں نے سمیع اللہ بول دیا، اب یہ جھکا، تو یہ تو کھڑے ہو، ان کی گردن تو اوپر آ گئی ہے، پوزیشن بدل چکی ہے. اب یہ رکوع میں پہنچا ہے، جبکہ امام صاحب رکوع ختم کر چکے، گردن اٹھا چکے، تب یہ مقتدی پہنچا ہے رکوع میں، اس کو رکوع نہیں ملا. چاہیے 3 بار نہیں 300 بار سبحان ربی العظیم پڑھے، 300 بار. وہ سبحان ربی العظیم پڑھنے سے تھوڑی رکوع ملتا ہے. رکوع ملتا ہے امام صاحب رکوع میں ہو اور آپ بھی اسی رکن میں، اسی حالت میں پہنچ جائیں تو رکوع ملتا ہے. تسبیح پڑھنا تو سنت ہے، پڑھو مت پڑھو دونوں صورتوں میں نماز ہو جاتی ہے.
تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، وہ امام صاحب کھڑے ہو چکے، شاید اس کو اندازہ بھی ہے، لیکن وہ بعد میں گیا، اب وہ 6 بار تک سبحان اللہ سبحان اللہ سمیع اللہ۔ میرے بھائی، اس طرح کرنے سے آپ کو رکوع نہیں ملا۔ جب آپ کو رکوع نہیں ملا، آپ کو رکعت نہیں ملی، تو آپ کو ایک رکعت پڑھنی تھی سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے، لیکن آپ نے پڑھی تو آپ کی تو ساری نماز ضائع ہو گئی، ساری نماز ضائع ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رکن میں بہت غلطی ہو رہی ہے ہم سے، آئے دن ہم دیکھتے لوگوں کو غلطی کر رہے ہیں۔ رکوع نہیں مل رہا ہے ان کو، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں ہم کو رکوع مل گیا، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمیں اس مسئلے میں ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض علماء نے یہاں ایک باریک مسئلہ بیان کیا، باریک، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، وہ بہت باریک ہے، اس کو پکڑ میں لانا بڑا مشکل ہے۔ وہ مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں، صحیح ہے مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو پکڑ میں لانا بہت مشکل ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام صاحب ہے رکوع میں، اگر انہوں نے تھوڑا سر اٹھایا ہے، تھوڑا، یعنی ابھی یہ رکوع کے قریب ہے، تو یہ رکوع میں مانا جاتا ہے۔ اب یہ مقتدی پیچھے سے آیا اور یہ رکوع میں اس وقت شریک ہوا جب امام رکوع سے قریب ہے، اگرچہ اٹھنا اس نے ابھی شروع کیا ہے، لیکن رکوع سے قریب ہے، رکعت مل جائے گی۔ لیکن اتنا کلوز ہے یہ مسئلہ کہ اس کو پکڑنا کیا ہے، مشکل ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو وہ مسئلہ بتایا ہے جس میں کوئی یعنی الجھن نہیں ہے، کہ امام جس پوزیشن میں ہو، مقتدی بھی اس پوزیشن میں شامل ہو گیا، مسئلہ صاف ہے۔ چاہے 1 سیکنڈ کے لیے شامل ہو، چاہے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کا موقع نہ ملا، اس بندے کو رکوع ملا، رکعت ملی، نماز ہو گئی۔ یہاں رک کے 2 باتیں سمجھیں۔ ایک، رکوع جو ختم ہوتا ہے وہ امام صاحب کے گردن اٹھانے سے ختم ہوتا ہے، یا آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جیسے گردن اوپر کر لی، آپ کا رکوع ختم ہو گیا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے سے رکوع ختم نہیں ہوتا، اس سے رکوع کا کوئی تعلق نہیں، یہ تو رکوع سے کھڑے ہونے کی تسبیح ہے۔ جیسے رکوع کہتے ہیں اس طرح جھک جانے کو، پھر چاہے اس میں سبحان ربی العظیم پڑھو چاہے نہ پڑھو، دونوں صورتوں میں رکوع تو ہو گیا۔ وہ سبحان ربی العظیم تو رکوع کی تسبیح ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، رکوع ختم کب ہوتا ہے؟ گردن اٹھا دی اوپر، رکوع ختم ہو گیا۔ چاہے سمیع اللہ بولے تب ختم ہو جائے گا، چاہے سمیع اللہ نہ بولے تب بھی ختم ہو جائے گا۔ جس امام صاحب کے پیچھے ہم ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی عادت دیکھ لیجیے کہ وہ سمیع اللہ کب بولتے ہیں۔ بہت سی جگہ دیکھا گیا کہ امام صاحب پورے کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ بولیں گے سمیع اللہ۔ اب وہ مقتدی سمجھ رہا ہے کہ ابھی رکوع ختم ہوا، حالانکہ رکوع ابھی ختم نہیں ہوا، 1.5 سیکنڈ پہلے ختم ہو چکا ہے۔ میں مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمیع اللہ سے رکوع ختم نہیں ہوتا، امام صاحب نے گردن اٹھائی، وہ رکوع ختم۔ تو ایک امام ہے جن کے پیچھے آپ زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کی عادت دیکھیں وہ کب بولتے ہیں سمیع اللہ، اور پھر اس حساب سے اپنے رکوع ملنے نہ ملنے کا اندازہ لگائیں، اس کو متعین کریں۔ اور امام صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی گردن اٹھانا شروع کرے فوراً سمیع اللہ بولنا شروع کرے، تاکہ مقتدی کو الجھن نہ رہے۔ اور یہ مسنون یہی ہے، جیسے رکن شروع کرو، اس رکن کی تسبیح بھی، جس کو کہتے ہیں انتقالیہ، تسبیحات انتقالیہ ان کو کہتے ہیں، شروع کرے، جب اوپر کھڑے ہو گئے ختم ہو جائے۔ تو اگر سنت پر عمل کرتے ہوئے امام صاحب کی عادت ہے کہ جیسے وہ گردن اٹھانا شروع کرتے ہیں وہ سمیع اللہ بولنا، تو جیسے انہوں نے سمیع اللہ کہا مطلب گردن اٹھی مطلب رکوع کیا ہو گیا، ختم۔ ایک امام صاحب ہیں، وہ رکوع میں رہتے ہوئے بول دیتے سمیع اللہ لمن، پھر وہ کھڑے ہوتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہر چیز مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو وہ ابھی رکوع میں ہے لیکن بول دیا انہوں نے کیا، سمیع اللہ، تو بولنے سے رکوع ختم نہیں ہوا، رکوع 1.5 سیکنڈ بعد ختم ہوا جب انہوں نے گردن اٹھائی۔ تو میرے بھائی، رکوع کا مسئلہ ہے کہ گردن اوپر اٹھانے سے رکوع کیا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کا ذرا دھیان رکھنا۔ ہمارے بہت سے مصلی بھائی ہیں جن کی نماز ضائع ہو رہی، وہ یہ رکوع کے مسئلے میں وہ اپنی سوچ کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں مجھے رکوع مل گیا، حالانکہ ان کو رکوع ملا ہوتا نہیں۔
4 فرض ہو گئے. نمبر 5 سجدہ. سجدے میں پیشانی رکھنا اور دبا کے رکھنا یہ فرض ہے. ناک رکھنا اور دبا کے رکھنا واجب ہے. اور پاؤں رکھنا، پاؤں کی انگلیاں جو ہیں، پاؤں یعنی پاؤں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیوں کو رکھنا یہ بھی فرض ہے. اس کو بہت دبائے تو سنت ہے، نہیں دبائیں گے تو بھی ٹچ بھی ہو گیا تو فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن پیشانی دبنی چاہیے اچھی طرح، ناک وہ بھی دبنی چاہیے، پاؤں کی انگلیاں دبیں اور رخ قبلے کی طرف ہو جائے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں دبتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے زمین کے ساتھ، تب بھی فرض کیا ہے؟ ادا ہو جائے. تو پیشانی کا رکھنا یہ فرض ہے اور ساتھ میں اس کو دبانا. انگلیوں کو رکھنا یہ فرض ہے لیکن دبانا فرض نہیں. ناک رکھنا یہ واجب ہے، اس کو دبانا بھی واجب. یہاں رک کے 2-3 مسئلے سمجھے. ایک بندے نے سجدہ کیا صرف پیشانی پر، ناک کو رکھا ہی نہیں یا ہلکا سا رکھا، اس پر وزن ہی نہیں آیا، تو اس بندے کا فرض تو ادا ہوا لیکن واجب چھوٹ گیا. اس کی نماز جو ہے ناقص ہو، بندہ گنہگار ہو. چشمہ پہنا ہوا ہے، چشمہ، اس میں مسئلہ پیش آتا ہے. اب ہمارے یہاں قالین ہے، اس قالین پر چشمہ پہن کر آپ سجدہ کرنا چاہیں کرو، لیکن یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، پیشانی بھی دبے اور ناک بھی دبے. چشمے کے ساتھ دبتی ہے تو چشمہ پہنو. بہت سے حضرات چشمے کو بچانے کے لیے سجدے کو خراب کر دیتے ہیں، ایسا مت کرو. اور بہت سے لوگ سجدے کو بچانے کے لیے چشمے کو خراب کر دیتے ہیں، وہ واقع ہو جاتا ہے. اگر میرے بھائی آپ کا چشمہ ایسا ہے کہ سجدہ کرنے میں دقت ہو رہی، یعنی پیشانی نہیں دبتی یا ناک نہیں دبتی، تو نکال دو نا اس کو، اطمینان سے سجدہ کرو، کیوں ٹینشن لیتے. اور اگر چشمہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ پیشانی بھی دب جاتی ہے، ناک بھی دب جاتی، تو پھر چشمہ پہنو، کوئی مسئلہ نہیں. اور چشمہ پہنو تو زیادہ اچھا ہے. جن کو نمبر زیادہ ہوتے ان کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسا چشمہ بناؤ کہ جس میں نماز برابر ہو، اور پہن کے نماز پڑھو، اس میں سکون رہتا ہے. لائٹ کبھی بند ہوتی ہے، وہاں پر ایک دھاگا ہے، وہ دھاگا ہل رہا ہے، وہ بندہ سمجھ رہا ہے کاکروچ آیا، وہ پریشان ہو رہا ہے، کیڑا آیا. ہم لوگ تو کیڑے کاکروچ سے بہت ڈرتے ہیں، شہر والے. گاؤں والا ہو تو کچھ نہیں مسئلہ ہے، لیکن شہر والے ڈرتے ہیں، کاکروچ آیا، پتہ نہیں کون سا کیڑا آیا. اور اگر چشمہ اس نے پہنا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دھاگا ہل رہا ہے. تو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اچھی طرح نظر آنے سے. تو جہاں تک ہو سکے ایسا چشمہ بناؤ کہ اس کو پہنا جا سکے اور اس کو پہن کر اچھی طرح سجدہ بھی کیا جا سکے. لیکن اگر چشمے کے ساتھ سجدہ مشکل ہے، پھر سجدے کو بچائیے، چشمے کو نکالیے. دوسرا مسئلہ دبانے کا، جو میں نے کہا دبانے کا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ طاقت لگاؤ، سجدے میں جا کے گھسو، رگڑو جیسے بکرا رگڑتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے دبانے کا. بہت سے لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ دبا کے سجدہ کرے، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو عالم دین سمجھائے گا آپ کو دبانے کا مطلب کیا ہے. اگر اکیلے کتاب پڑھ کے کوئی عالم بن جاتا تو پھر مدرسوں کی ضرورت کیا تھی. تو عالم سے سمجھنا پڑے گا یہاں دبانے کا مطلب کیا ہے. اگر صرف کتاب کافی ہوتی میرے بھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت تھی. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا، کیا ضرورت تھی پھر اس کے ساتھ استاد کی. لیکن صرف کتاب نہیں آئی ہے، کتاب کے ساتھ استاد بھی آیا جس نے اس کتاب کو سمجھایا. تو اکیلے سمجھنے کی یوٹیوب پر فلانا کا دیکھ لیا، فلانے کا دیکھ لیا، نہیں، معتبر عالم سے آپ مسئلہ سمجھو، تب جو ہے آپ صحیح مسئلہ سمجھ پاؤ گے. لوگ تو بہت کچھ بتاتے ہیں. تو یہ دبانے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں پر وزن نہ ہو، سر کو رکھ کر چھوڑ دو، ہاتھ سے آپ سر کو اونچا نہ کریں، بس دب گیا. جتنا سر کا وزن ہے اتنا زمین پر آ گیا، ہو گیا کام. یعنی اگر آپ ہاتھ اٹھا لیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے،
بہت سے لوگ پیشانی کو بچانے کے لیے ہاتھ پہ وزن دیتے، وزن، اور اس کو اوپر اٹھاتے، یہ منع کیا ہے۔ چھوڑ دو اپنی حالت پر، پیشانی اپنی حالت پر چھوٹے گی تو خود دبے گی وہ۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ تو یہ کچھ ناک کو یوں دبانے کا، پریشر ڈالنا، یہ کوئی نہیں ہے، اس کو اپنی حالت پر چھوڑو، یعنی آپ کے ہاتھ پر سر کا وزن نہیں دو، مت آنے دو۔ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، یہ جو ہمارے قالین ہیں ان پر بلا تکلف سجدہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں یہ قالین نہیں ہے، ان کو اس میں تذبذب ہوتا ہے، حالانکہ تذبذب کی کوئی بات نہیں ہے، اطمینان سے اس پر سجدہ ہوتا ہے۔ اور جس گدے پہ ہم سوتے ہیں، روئی کا، 3 کلو کا، 4 کلو کا گدا روئی کا، اس پہ بھی آرام سے سجدہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ گدے پہ جو سجدہ کرنے کا مسئلہ ہے وہ اسپنج والا گدا جو اپنی حالت پر ٹھہرتا ہی نہیں ہے، اگر آپ اس پہ سجدہ کرو گے تو یوں ہی ہوگا۔ ایک حالت پر ہمارا سر، پیشانی اور ناک رک جانی چاہیے، یوں کر کے گدا دبا، آپ نے سجدہ کیا تو دبا، پھر رک گیا، اب رکا ہوا ہے، جب تک آپ سجدہ کر رہے ہیں گدا رکا ہوا ہے، دبتا نہیں ہے، اٹھتا بھی نہیں، سجدہ ہو گیا۔ تھوڑا دبا پھر رک گیا، سجدہ ہو گیا۔ دوسرا گدا ہے کہ وہ اوپر نیچے ہی ہو رہا ہے یا مسلسل دبتے جا رہا ہے، ٹکتا ہی نہیں ایک حالت پر، تو ایسے گدے پر نماز درست نہیں ہوتی۔ مسئلہ سمجھے؟ یہ گدے کا مسئلہ، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے کسی بھی گدے پہ نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں، ایسے گدے پر نماز نہیں ہوتی۔ آخری مسئلہ، سجدے کی حالت میں اگر کسی بندے نے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے زمین پہ سے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اٹھائے رکھے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے، دونوں پاؤں اٹھانی۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، وہ سجدے میں گیا اور پورے سجدے میں اس نے پاؤں زمین پر رکھے ہی نہیں، اٹھا کے ہی رکھا، اس کا سجدہ نہیں ہو۔ رکھ کر اٹھا لیے دونوں 3 سبحان اللہ کے برابر تو نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ یا شروع سے اس نے رکھا ہی نہیں، اوپر ہی رکھا ہے ادھر اور بیٹھ گیا پھر، تو اس حالت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پاؤں کو رکھنا 10 انگلیاں ہیں پاؤں کی، ایک انگلی بھی اگر ہے تو فرض ادا ہو جائے، دونوں پاؤں کو رکھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی بندے نے سجدے کی حالت میں ایک پاؤں اٹھایا اور فوراً رکھ دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کچھ شدید کھجلی ہوئی پاؤں میں، تو ایک پاؤں کو اٹھا کر جلدی سے کھجال کر، بہت زیادہ کھجلی تھی، اس نے کھجال کے فوراً سیٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہلکی پھلکی کھجلی ہے تو پھر پاؤں کو حرکت مت دو، کیونکہ واجب بھی ہم کو ادا کرنا ہے۔ ایک پاؤں اٹھایا اور 3 سبحان اللہ تک اٹھا کے رکھا تو نماز مکروہ ہوگی، مکروہ تحریمی، ٹوٹے گی نہیں، بندہ اس میں کیا ہوگا؟ گنہگار۔ لیکن دونوں پاؤں اگر اٹھا دیے تو اس حالت میں بندے کی نماز فاسد ہو جائے۔ 5 فرض۔ چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی آخری رکعت میں التحیات پڑھنے کے برابر بیٹھنا، یہ نماز کے اندر کا آخری فرض ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 دونوں سجدے، اور نمبر 6 قاعدہ اخیرہ۔ یہ اندر کے 6 فرائض پورے ہوئے۔ اب انشاءاللہ دوسری مرتبہ ہماری حاضری ہوگی تو باہر کے 7 فرائض جس کو شرائط نماز کہتے ہیں، انشاءاللہ دوسری مجلس میں اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔